الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن حویدہ آج اپنے زخم پنہاں کر کے چھوڑوں گا حویدہ آج اپنے زخم پنہاں کر کے چھوڑوں گا لہو رو رو کے محفل کو گلستان کر کے چھوڑوں گا جلانا ہے ہر شمع دل کو سوز پنہاں سے جلانا ہے ہر شمع دل کو سوز پنہاں سے میں تمہاری تاریک راتوں میں چراغاں کر کے چھوڑوں گا تعریفات کبریائی بڑائی عزت و عظمت شان و شوکت بلندی و رفعت حاکمیت الوہیت ربوبیت اور وحدانیت کے تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ جل شانہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے پروردگار بھی ہے پالنہار بھی ہے اور ساری کائنات کا نگران اور پاسبان بھی ہے ساری کائنات کو کھلاتا ہے لیکن خود نہیں کھاتا میرا مالک ساری کائنات کو پلاتا ہے لیکن خود نہیں پیتا ساری کائنات کو سلاتا ہے سونے کا بندوبست کرتا ہے لیکن میرا مالک خود نہیں سوتا سونا تو بڑی دور کی بات ہے اسے کبھی نیند کا جھٹکا بھی نہیں آتا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبی دو جہاں رسول کل زمان نبی نبیاں رسول رسولاں سید الکل ختم الرسل فخر الرسل سردار انبیاء سرتاج انبیاء
سید کائنات، سید انسانیات، سید اخلاقیات، سید سماجیات، سید سیاسیات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاک، پاکیزہ، مقدس، مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے۔ خواتین و حضرات، دنیا کا ہر انسان اور خاص طور پہ مسلمان یہ خواہش بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ اسے زندگی بھی اچھی عطا کرے اور اسے موت بھی اچھی عطا کرے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام اسی لیے ساری زندگی دعا کرتے رہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ بھی یہ دعا یاد کریں اور جن کو یاد ہے پڑھتے رہیں۔ اللہ یہ دنیا بھی اچھی کر دے، آنے والی زندگی بھی اچھی کر دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اتنا ڈرو، اتنا ڈرو، اتنا ڈرو کہ جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، حتیٰ کہ تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم اپنے رب کے فرما بردار بن جاؤ۔ اور میرے پیارے مسلمان بھائیوں، عزت و احترام والی بہنوں بیٹیوں، اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام اتنا کمال کا نبی ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام جب معراج پہ گئے نا تو واپس آ کے بتایا کہ میں نبی یوسف سے بھی مل کے آیا ہوں۔ صحابہ کرام نے یوسف علیہ السلام کے قصے سنے تھے، کہانیاں، باتیں، شوق پیدا ہوا، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر باقی نبیوں کے بارے میں بعد میں پوچھیں گے، پہلے یہ بتائیں کہ یوسف علیہ السلام کا حسن کتنا تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے صحابہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کے حسن کے دو حصے کر لیے۔ ایک حصہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا اور دوسرا حصہ اللہ نے ساری کائنات میں تقسیم کر دیا۔ اتنا پیارا نبی جس کی 4 نسلوں میں نبوت ہے۔ نبی یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر، ان کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر، ان کے والد محترم اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر، اور ان کے دادا پردادا ان کے والد محترم جناب ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر۔ کیا کمال کا نبی ہے، بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، 4 نسلوں میں نبوت ہے، کردار کا بھی حسن ہے اور ظاہری بھی حسن ہے۔ وہ اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام، قرآن مجید کا 13واں سپارہ، سورہ یوسف کا آخری حصہ، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھایا، رب قد آتیتنی من الملک،
اللہ تو نے مجھے بادشاہت دی ہے، علمتنی من تعویل الاحادیث، مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہے، فاطر السماوات والارض، تو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، مولا دنیا میں بھی تو میرا دوست ہے، آخرت میں بھی میرا دوست ہے۔ میری ایک گزارش ہے، اور گزارش کیا ہے؟ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے مسلمان فوت کرنا اور میرا انجام بالخیر کرنا۔ اللہ آپ کا میرا خاتمہ بھی بالخیر کرے۔ مولا موت دینا تو اچھی دینا، مولا انکار نہیں ہے، آنا تیرے پاس ہی ہے، نہ کوئی بچا نہ کوئی بچے گا، حاضری تیرے پاس ہی لگوانی ہے۔ لیکن مولا اتنی سی درخواست ہے، جانے کا انتظام اچھا کر دینا، موت بھی اچھی دینا، کفن بھی اچھا دینا، قبر بھی اچھی دینا، حشر بھی اچھا کرنا، حساب کتاب بھی بہتر کرنا، پل صراط پہ آسانیاں کرنا، اور میرے مولا اپنی رحمتوں کے ساتھ اپنی جنتوں میں داخل بھی کر دینا، آمین۔ حضرات، یہ ساری گفتگو جو ابھی تک میں نے کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان چاہتا ہے کہ اس کا انجام اچھا ہو۔ قرآن کا حکم ہے کہ انجام اچھا ہو، نبیوں کی دعا ہے کہ موت اچھی آئے، انجام اچھا ہو۔ اور کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے ایک جملے میں بتایا، انما الاعمال بالخواتیم۔ او لوگو، اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ جانے والا کہاں گیا ہے، جنت میں کہ یہ جہنم میں، جانے والے کا انجام کیا ہوا ہے، تو دیکھ لیا کرو کہ جاتے ہوئے اس دنیا سے وہ عمل کیا کر رہا تھا۔ آخری عمل انجام ہوتا ہے، آخری عمل انسان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کیا کرو، مولا ہمارا خاتمہ بالخیر کر دے۔ اور لوگ قرآن پڑھتے بھی چلے گئے، لوگ تلاوت کرتے بھی چلے گئے، لوگ کلمے پڑھتے بھی چلے گئے، لوگ نمازیں پڑھتے پڑھاتے بھی چلے گئے، لوگ خطبے دیتے بھی چلے گئے، اور ایسے بھی ہیں جو شراب پیتے چلے گئے، جو زنا کرتے چلے گئے، جو ظلم کرتے چلے گئے، جو دنیا سے گئے تو نشے کی حالت میں۔ اس لیے مولا سے ڈر کے کہا کرو، مولا انجام اچھا کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا۔ حضرات، آج کی اس بڑی اہم ملاقات میں جلدی سے کچھ اعمال بتانے کی کوشش کروں گا، جن اعمال کے کرنے سے موت اچھی آتی ہے۔ آپ نے گنتے جانا ہے، سنتے جانا ہے، ذہن میں بٹھاتے جانا ہے، عمل کی کوشش کرنی ہے۔ میں اس بڑی برکت والی رات میں دعا کرتا ہوں، مولا ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دینا۔ پہلا عمل، حضرات اس بات کی فکر پیدا کرو کہ انجام کیسا ہوگا، یہ فکر ہی انجام اچھا کر دے گی۔ سوچتے رہا کرو آخری عمل کیا ہوگا، دنیا سے کیسے جائیں گے، انجام کیسا ہوگا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو بندہ یہ فکر کرتا ہے، اللہ اس بندے کا انجام بالخیر کر دیتا ہے۔ گندم کیسی آئے گی سوچتے ہو نا، رزلٹ کیسا نکلے گا سوچتے ہو نا، نتیجہ کیا آئے گا سوچتے ہو نا، بیٹی بیٹے کا بنے گا کیا سوچتے ہو نا، کاروبار کا کیا مسئلہ بنے گا سوچتے ہو نا، اپنی کل بھی سوچتے ہو، آنے والی عید کا پلان بھی کرتے ہو، آنے والے وقت کے بارے میں منصوبے بھی بناتے ہو، سوچتے ہو، دن رات سوچتے ہو، چھوٹی چھوٹی بات سوچتے ہو۔ آئیے پھر آج کے بعد یہ بھی سوچنا شروع کرو، غم لگاؤ، فکر
فکر لگاؤ اللہ ہمارا انجام کیسا ہوگا. یہ غم اور فکر اپنے آپ کو لگائیے. حلیت الاولیاء اللہ کے نیک بندوں کی ایک بڑی تاریخی کتاب ہے، اور یہ کتاب اس میں بھی لکھا ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے. ایک بڑے مشہور تابعی ہیں جن کا اسم گرامی ہے ربیع بن حراش. اتنا قسمت والا تابعی 30 صحابہ اکرام سے ملاقات کی ہے، صحابہ کا شاگرد ہے، دن رات صحابہ کی مجلس میں رہتا ہے، اور بڑا مشہور تابعی ہے. اسم گرامی اہلاً سہلاً مرحبا، اسم گرامی ربیع بن حراش. ان کے ایک بڑے بھائی تھے، ان کے بارے میں بڑی عجیب بات مشہور تھی کہ وہ ہنستے نہیں تھے. ساری زندگی کسی بندے نے ان کو مسکراتے نہیں دیکھا. تیری میری ہنسیاں نہیں رکتی، آپ کی میری باچھیں کھلتی ہیں، آپ کے میرے کہکے لگتے ہیں، آپ کی میری مجلسیں سجتی ہیں. ربیع بن حراش کا بھائی ساری زندگی نہیں ہنسا، وقت آیا تو فوت ہو گیا. لوگ غسل دینے لگے، عجیب حالت دیکھتے ہیں، لوگ غسل دیتے ہیں، ربیع بن حراش کا بھائی ہنستا ہے، مسکراتا ہے. فوت ہو چکا ہے، سانسیں ختم ہو چکی ہیں، لیکن ہنسنا ابھی بھی جاری ہے. ساری زندگی ہنسا نہیں، آج مسکراہٹ رکتی نہیں. غسل دینے والے ڈر گئے، بھاگ کے باہر آ گئے، اور ربیع بن حراش کھڑے تھے. انہوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہوا؟ کہا آپ کے بھائی کا معاملہ بڑا عجیب ہے. نتغسلوا ویتبسموا، ہم غسل دیتے ہیں، وہ مسکراتے چلے جاتے ہیں. ہمیں بات کی سمجھ نہیں آئی، ہم ڈر گئے، ہم فکر مند ہوئے، ہم بھاگ کے باہر آئے. ربیع بن حراش کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. کہا نا نا نا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا بھائی کہا کرتا تھا میں ہنستا اس لیے نہیں کہ مجھے اپنے انجام کی بڑی فکر ہے. ہاں ربیع، میرا وعدہ ہے جب میں نے اپنا انجام دیکھ لیا میں ضرور ہنسوں گا. آج مجھے لگتا ہے میرا بھائی فوت ہو گیا ہے، اللہ نے میرے بھائی کا انجام اس کو دکھا دیا ہے، اور وہ اس کو دیکھ کے اپنے وعدے کے مطابق مسکرا رہا ہے. حضرات، فکر فکر فکر، اس بات کی فکر کہ انجام کیا ہوگا. اور دوسری بات، قرآن مجید کی ایک مختصر سی دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ایک دن میں یاد ہونے والی دعا ہے. جنہیں یاد ہے ٹھیک ہے، جن بھائیوں کو بہنوں کو یاد نہیں، کوشش کرے رمضان کے باقی 3 دنوں میں یاد کر لیں. بڑی بابرکت دعا ہے. محدثین نے، مفسرین نے لکھا ہے جو بندہ کثرت سے یہ دعا پڑھتا ہے اللہ اس بندے کا انجام بالخیر کر دیتے ہیں، اللہ اس کی موت اچھی کرتے ہیں. اللہ کا قرآن بولتا ہے تیسرا عمل، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی. کیا معنی؟ پھر بعد میں شرک نہیں کیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک لہم الامن، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہی امن ہے، سکون ہی سکون ہے. فرمایا ان کو امن والی زندگی ملے گی. معنی کیا ہے؟ قبر میں امن ملے گا. معنی کیا ہے؟ میدان محشر میں سکون ملے گا. معنی کیا ہے؟ اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، اطمینان سے کھڑے ہوں گے. معنی کیا ہے؟ حساب کتاب امن والا ہوگا. معنی کیا ہے؟ پل صراط سے امن سے گزریں گے. معنی کیا ہے؟
اپنے امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور میرے موضوع کی بات محدثین مفسرین نے لکھی ہے، اس امن کا معنی یہ بھی ہے کہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہوا اللہ اس بندے کو سکون والی موت عطا فرمائے گا۔ اپنے عقیدے کا فکر کرو حضرات۔ چوتھا عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا جس کا نام ہے سید الاستغفار، استغفار کا سردار، سب سے بڑی توبہ، سب سے بڑا استغفار۔ رب قد آتیتنی من الملک اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ 12 کلموں کی دعا ہے، ایک نہیں، 2 نہیں، 10 دنوں میں یاد کرو، 12 دنوں میں یاد کرو، 1 ہفتے میں یاد کرو، 2 ہفتوں میں یاد کرو۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جو بندہ صبح کی نماز پڑھ کے یہ دعا پڑھتا ہے، اگر شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے فوت ہو گیا اللہ اس کی موت اچھی کرے گا۔ اگر شام کی نماز کے بعد پڑھا، صبح کا سورج نکلنے سے پہلے فوت ہو گیا اللہ اس کی موت اچھی کرے گا۔ حضرات یہ میں نے چوتھا عمل بتایا ہے، اور 5واں عمل بھی بڑا خوبصورت ہے، بڑا ہی آسان ہے، 1 منٹ کا کام ہے۔ قرآن مجید کے دوسرے پارے میں سورہ البقرہ میں ایک آیت کریمہ ہے، اپنے درجے کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے، احترام کے اعتبار سے، قدر کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے، آیت الکرسی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے، نہیں یاد تو شرم والی بات کوئی نہیں، آج وعدہ کرو، ابھی ارادہ کرو، آج ہی جا کے یاد کر لو، آج رات میں یاد ہو جائے گی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ایک آیت قرآن کی 12 کے قریب اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں، 1 درجن اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ پیارے نبی کا فرمان سنیے، سر دھنیے، دل سے سبحان اللہ کہیے، اپنے کلیجوں پہ لکھ لیجئے اور چاہیے اس عمل کو زندگی کا حصہ بنائیے۔ فرمایا جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، 1 منٹ میں پڑھی جاتی ہے، 1 منٹ میں، جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد، اور سارے دن کے کتنے فرض ہوئے، کتنی نمازیں فرض ہیں؟ سارے نہیں بولے، کتنی نمازیں فرض ہیں؟ یہ صحن والے دوست تو نظر نہیں آ رہے، آپ تو نظر آ رہے ہیں، میں ایک چھوٹا سا حساب نہ لگا لوں، 1 دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، ہاتھ کھڑا کر کے کہو نا میں بھی کرتا ہوں، ایسے نہ کہنا کہ ہمیں ہی لگا دیا کام پہ، ہر بندہ ہاتھ کھڑا کرے۔ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ میری مائیں بہنیں بھی ہاتھ کھڑے کریں وہاں پر۔ ایک بڑی خوبصورت بات سمجھانے لگا ہوں، 5 نمازیں فرض ہیں، مجھے بھی پتا، آپ کو بھی پتا، میں نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا۔ اب اللہ کو حاضر ناظر جان کے جو پوری 5 پڑھتا ہے وہ ہاتھ کھڑا رکھے، جو 5 نہیں پڑھتا اپنا ہاتھ نیچے کر لے۔ اللہ اکبر۔ آدھے لوگوں نے ہاتھ نیچے کر لیے ہیں۔ او میرے مسلمان بھائیوں، او اللہ آپ کو عزتوں سے نوازے، اللہ آپ کو کامیابیاں دے، اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے خاندانوں پہ اپنا کرم کرے،
اللہ اس مرکز کو سلامت رکھے، اللہ اس علاقے پہ رحمت نازل فرمائے۔ نماز نماز نماز، کائنات کے امام کا آخری پیغام۔ او میری امت کے لوگوں، او میرا کلمہ پڑھنے والوں، ارے صدقے واری جانے والوں، اگر مسلمان ہو تو نماز پڑھنا۔ صحابہ کہتے ہیں بندہ کبھی نماز پڑھنے نہ آتا، ہم 3 باتیں سوچتے، اپنے کلیجے پہ لکھو آپ کون ہیں۔ سوچتے کہ مسافر ہے اس لیے نہیں آیا، پتہ چلتا کہ نہیں مسافر نہیں، گھر پہ ہے۔ سوچتے کہ بیمار ہے اس لیے نہیں آیا، پتہ چلتا کہ بیمار نہیں ہے۔ تیسری بات کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سننا، صحابہ کہتے ہیں اگر مسافر بھی نہیں، بیمار بھی نہیں، ہم سوچتے کہ وہ بندہ مسلمان ہی نہیں رہا، منافق ہو گیا ہے، اس لیے نماز پڑھنے نہیں آیا۔ خدا نہ کرے آج کے بعد کبھی نماز پڑھنے نہ آؤ تو میرے پیارے بھائیوں اپنے آپ سے پوچھنا، مسافر ہو، بیمار ہو، اگر یہ دونوں باتیں نہیں تو خدا نہ خواستہ کہیں منافق تو نہیں ہو گئے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ ہر فرض نماز کے بعد 1 منٹ کا کام، آیت الکرسی، کائنات کا پیارا نبی، سچی زبان، سچا فرمان بتایا۔ جو بندہ دن میں 5 مرتبہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی عادت ڈالے نا، فرمایا اس میں اور جنت میں ایک چیز کا فاصلہ ہوتا ہے، اور وہ فاصلہ ہے موت کا فاصلہ۔ ابھی فوت ہوا، اگلا قدم اللہ کی جنتوں میں چلا گیا۔ او میرے پیارے بھائیوں، جس کو فوت ہونے کے بعد اگلے لمحے جنت مل جائے، اس سے کوئی خوش نصیب انسان ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، اس سے خوش نصیب انسان کوئی نہیں ہے۔ پھر آئیے نا آج اپنے رب سے وعدہ کر کے جاتے ہیں، مولا کچھ بھی نہ ہو، یہ تو عمل شروع کریں گے انشاءاللہ، کل سے ہی شروع کریں گے نا انشاءاللہ۔ حضرات، 6واں عمل، موت کا تذکرہ بہت کیا کرو، موت کو یاد کیا کرو۔ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، پیارے نبی علیہ السلام کا پیارا فرمان ہے، اکثر موت کو یاد کرو۔ قرآن پڑھتے ہو نا، جگہ جگہ موت، ہر جگہ پہ موت کا پیغام ہے۔ کل من علیہا فان، مانا موت ہے۔ یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، مانا موت ہے۔ انک میت و انہم میتون، مانا موت ہے۔ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، مانا موت ہے۔ کائنات کے لوگوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، مانا موت ہے، مانا موت ہے، مانا موت ہے۔ قرآن کا پیغام موت ہے، اللہ کا فرمان موت کے بارے میں، پیارے نبی کی نصیحت موت کے بارے میں یاد کریے نا۔ مجلسوں میں، محفلوں میں، جلسوں میں، جمعوں میں، خطبوں میں، گھروں میں، دوستوں میں، دکانوں پہ، دفاتر میں، موت کو یاد کرو نا، چونکہ جانا تو ہے ہی ہے۔ کہا اس کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ جو بندہ کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کا انجام بالخیر کر دیتا ہے۔ کتنے اعمال ہو گئے؟ 6 اعمال، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ 6 اعمال میں نے بتائے، معنی یہ ہے اگر انجام اچھا چاہتے ہو، موت اچھی چاہتے ہو، خاتمہ بالخیر چاہتے ہو، اگلے جہان کی خیر چاہتے ہو، لوگوں یہ اعمال کرنا شروع کرو، سارے کرو۔ میں نے ابھی تک کوئی ایسا عمل نہیں بتایا جو آپ اور میں نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی اگر سارے نہیں کر سکتے تو ایک تو کر سکتے ہیں نا، کوئی ایک عمل ہی شروع کر دو، اللہ آپ کا میرا خاتمہ بالخیر کر دے۔ حضرات، 7واں عمل، ہر وقت نا چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہا کرو۔ میرا سونا رب بڑی جلدی راضی ہوتا ہے، اور میں نے شاید 3 سال پہلے بھی کہا تھا، وہ لوگوں اتنی جلدی تو ماں راضی نہیں ہوتی جتنی جلدی رب راضی ہوتا ہے، کیونکہ اتنا پیار تو ماں بھی نہیں کرتی
جتنا پیار میرا رب کرتا ہے چھوٹے چھوٹے اعمال سے راضی ہو جاتا ہے۔ آئیے میں جلدی میں بتاتا ہوں، سنا نا آپ نے، کائنات کے امام نے فرمایا پرانے زمانے کا بندہ اور بندہ کیسا، لم یعمل عملا خیرا قط، مانا ساری زندگی نیکی چکھ کے نہیں دیکھی، نیکی نہیں کی ساری زندگی۔ میں نا ایک دن گلی میں گزر رہا ہے، دیکھا ایک جھاڑی پڑی ہوئی ہے، ایک لکڑی پڑی ہوئی ہے، کانٹوں والی جھاڑی ہے۔ گزرتے سوچا کوئی اور گزرے گا، مجھے تو نظر آ گئی، شاید وہ دیکھ نہ پائے تو یہ جھاڑی اس کو نقصان پہنچائے۔ اتنا سوچا، سوچنے میں وقت لگتا ہے نہیں، پیسہ لگتا ہے نہیں، ہاں محنت لگتی ہے نہیں، کہیں جانا پڑتا ہے نہیں، اتنا سوچا اور وہ جھاڑی اٹھا کے سائیڈ پہ رکھ دی۔ اور لوگوں، حدیث کی مستند کتاب ہے امام مسلم کی لکھی ہوئی صحیح المسلم، اس میں لکھا ہے، کائنات کے امام کا فرمان ہے، اس نے اتنی سی نیکی کر دی، آسمان والے نے کہا شکر اللہ لہو وغفر لہو، اللہ نے اس کا شکریہ بھی ادا کیا اور اس کو معاف بھی کر دیا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہا کرو۔ پرانے زمانے کی بی بی کردار کی فاحشہ، گندی غلاظت والی زندگی، اور آپ بھی کسی گندے پروگرام سے رہی ہے۔ دیکھا کنویں کنارے جانور کا بچہ بیٹھا ہے، وہ جانور جس کا ہم نام بھی نہیں لیتے، وہ جانور جس سے ہم نفرت کرتے ہیں، وہ جانور جس کا نام بھی گالی ہے، وہ جانور کا بچہ بیٹھا ہے، ہاں پر ہے کہاں پر ہے، پانی کا پیاسا ہے، اپنے گلے سے دوپٹہ اتارا، اپنے جوتے کے ساتھ باندھا، کنویں میں لٹکایا، پانی نکالا، جانور کے بچے کو پلایا، ایک بار، دو بار، تین بار پلایا، وہ دم ہلاتا چلا گیا، بی بی آگے چلی گئی، آسمان سے آواز آئی شکر اللہ لہا وغفر لہا، تو جیسی بھی ہے، تیرا عمل جیسا بھی ہے، تیرا کردار جیسا بھی ہے، تو نے میری مخلوق کا خیال کیا، تو نے چھوٹی سی نیکی کی، آسمان والا تیرا شکریہ بھی ادا کرتا ہے، تیرے سارے گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہا کرو۔ قیامت کا دن ہے، جنتی جہنمی جا رہے ہیں، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، آپس میں ٹاکرا ہوا، ایک آدمی نے دوسرے کو پہچانا، نام لے کے آواز دی، فلاں صاحب ہو؟ جی میں ہوں۔ مجھے جانتے ہو؟ سوچا، غور کیا، دھیان دیا، کہا ہاں جانتا ہوں۔ کون ہوں؟ کہا تو میرے محلے کا ہے۔ کیا نام ہے؟ کہا یہ تیرا نام تھا۔ یہ جنتی کہہ رہے ہیں جہنمی کو، وہ جہنم جا رہا ہے، یہ جنت جا رہا ہے، دونوں ایک دوسرے سے مکالمہ کر رہے ہیں۔ آخر میں نا وہ جہنمی کہتا ہے تجھے پتہ ہے سارا کچھ یاد ہے، یہ بھی یاد ہے میں نے تمہیں زندگی میں ایک مرتبہ ٹھنڈا پانی پلایا تھا، ایک گلاس، او گجراں والا کے رہنے والوں ایک گلاس پانی، او میرے سننے والوں ایک گلاس پانی، او حیا والی پردے والی ماؤں بہنوں بیٹیوں ایک گلاس پانی۔ کہا ہاں مجھے یاد ہے تو نے پلایا تھا۔ اچھا پھر تو اپنے رب سے سفارش کرنا، میری یہ نیکی اگر پسند ہے تو تجھے تو معاف کر ہی دی ہے، مجھے بھی کر دے۔ وہ جنتی حدیث میں لکھا ہے وہاں کھڑے کھڑے سفارش کرے گا، مولا اس بندے کا میرے پہ ایک احسان ہے، نیکی ہے، ایک پانی ایک دفعہ اس نے پلایا تھا، مجھے تو نے معاف کر دیا، تیری مہربانی، اللہ میرے اس بھائی کو بھی معاف فرما دے۔ مالک کہے گا اس کی اس نیکی کی وجہ سے چل اس کا ہاتھ پکڑ، اس کو بھی جنت میں لے جا۔ حضرات چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہا کرو، پتہ نہیں کہاں موت آ جانی ہے، پتہ نہیں کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔
وہ پتہ نہیں کس کف دکان پہ آپ کا میرا کفن آن پڑا ہو، معلوم نہیں ہے کس قبرستان کے کونے پر آپ کی میری قبر کا نشان لگ چکا ہو، حضرات معلوم نہیں ہے۔ ابھی جو جنازے کا اعلان ہوا نا، آپ نے جو آخری جنازے کا اعلان سنا، اس سے اگلا اعلان میرا بھی ہو سکتا ہے۔ کون ہے جسے موت سے مفر ہے کہ تم سے پہلے جو شخص یہاں پہ تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے ہونے کا اتنا ہی یقین تھا، لیکن نہیں میرے بھائیوں، زندگی کا آخری کنارہ موت ہے، تیرا میرا انجام موت ہے، زندگی کی سانسوں کا آخری حصہ موت ہے، زندگی کی ڈور کا آخری کنارہ موت ہے۔ میں نے بھی مر جانا، آپ نے بھی مر جانا، ایک سانس کا نام زندگی ہے۔ آ گیا تو موت، آ گیا تو زندگی، نہ آیا تو موت۔ او لوگو، پانی کا بلبلا ہے، ابھی بجھے کہ کبھی بجھے۔ او لوگو، اذان سے لے کے نماز کے وقفے کا نام زندگی ہے۔ ہاں، جب آئے تھے تو اذان ہوئی تھی، جائیں گے تو نماز ہوگی۔ اس نماز سے پہلے اپنی نمازیں پڑھ لو، اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ لوگو، اتنا اذان سے نماز تک کے وقفے کا نام زندگی ہے، انجام موت ہے۔ کوئی اج ٹریا، کوئی کل ٹریا، اے دنیا مسافر خانہ، مانا موت ہے۔ ہاں بندیا جہان اتے کرینا تو مانے ہوئے، صدا نہیں ہو رہنا اتھے کسے انسان ہوئے، مانا موت ہے۔ کوئی اج ٹریا، مانا موت ہے۔ کوئی آتا ہے، کوئی جاتا ہے، یوں محفل سجی رہتی ہے، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں، مانا موت ہے۔ پچھلے رمضان میں کچھ تھے، آج نہیں ہیں، مانا موت ہے۔ کوئی ہاتھ کھڑا کر کے کہے میں نے قبرستان نہیں دیکھا، دیکھا ہے نا تو مانا موت ہے۔ کوئی کہے میں نے آج تک کوئی اٹھتا جنازہ نہیں دیکھا، دیکھا ہے نا تو پھر مانا موت ہے۔ کوئی ہاتھ کھڑا کر کے کہے میں نے آج تک موت کا اعلان نہیں سنا تو لوگوں مانا موت ہے۔ مر جانا ہے، مر جانا ہے، مر جانا ہے، تو نے میں نے مر جانا ہے، ایک نے مر جانا ہے۔ وہ بڑے بڑے راجے آنو موت نے نہ چھوڑیا، جدے اتے دل آیا اوہو پھول توڑیا۔ بچے بھی مرتے ہیں کہ یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، کھلا تو ضرور کھل کے مسکرا نہ سکا۔ نوجوان بھی مرتے ہیں بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی۔ ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔ بیٹی رو رہی ہے، بیٹا رو رہا ہے، گھر والے رو رہے ہیں، رشتہ دار رو رہے ہیں۔ یہ چپ کر کے انسانوں کی دنیا سے نکل کے قبرستانوں کی دنیا میں جا کے آباد ہوتا ہے، مانا موت ہے۔ پیارے نبی نے اس لیے کہا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، موت کی زندگی کی لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد رکھا کرو۔ چھٹا عمل بتایا، ساتواں بتایا چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہا کرو۔ کچھ نیکیاں نا ہم کرتے ہی نہیں، حالاں سوکھی ہیں۔ میں نے اب ہاتھ کھڑے نہیں کروانے، پریشان نہ ہونا۔ بڑے سارے لوگ یہاں ایسے بیٹھے ہیں جو ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، لیکن اذان نہیں آتی۔ میں صرف اور صرف خود بھی شرمسار ہو، مجھے بھی شرمسار کر والی بات ہے، اس لیے میں ہاتھ کھڑے نہیں کروا رہا، ورنہ میں آپ کو ابھی ثابت کر دوں اس مجلس میں بیٹھے دین سے پیار کرنے والے، رب کا نام سنانے والے، رب کے دین کے لیے آنے والے، لیکن کبھی خیال ہی نہیں آیا، ساری زندگی اذان یاد ہی نہیں کی، کبھی اذان کہی نہیں ہے۔ کہا تو اذان کہہ، ساری دنیا سنے، مسجد کی اینٹیں سنیں، گھر کی دیواریں سنیں، بازار کے کنکر سنیں، گزرنے والے جانور سنیں، گھروں میں رہنے والے انسان کو سنیں، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے پودے سنیں۔ نہ میرے بھائیوں، درخت بھی سنیں، درختوں کی شاخیں بھی سنیں، درختوں کے تنے بھی سنیں، درختوں کے پتے بھی سنیں۔ کہا فوت ہو جائے گا، اذان دینے والوں کی
اذان کو جس نے سنا ہوگا نا، کل قیامت والے دن درخت کے پتے بھی اس کی گواہی دیں گے۔ اور کبھی اذان بھی دیا کرو، کبھی سوچا ہے کہ تکبیر بھی کہنی ہے؟ نہیں سوچا؟ کبھی سوچا ہے چلو 4 کلی حفظ کر لوں؟ ماشاءاللہ یہاں اللہ نے رونق لگائی، آپ کے ہمارے بیٹے بچے قرآن پڑھ رہے، یاد کر رہے، اور مجھے بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا۔ اللہ سلامت رکھے میرے بھائی فیصل کو، حافظ صاحب نے کمال کر دیا۔ میں پورے پاکستان میں یہ درخواست کر رہا ہوں، اور لوگوں جہاں قرآن کی تقریب ہو، جہاں بچوں کو سندے ملے، انعام ملے، سب سے پہلے قاری قرآن کو انعام دیا کرو، سب سے پہلے حافظ قرآن کو انعام دیا کرو، سب سے پہلے ابھی آج بڑے انعام دیے ہیں، کچھ انعام باقی بھی ہوں گے۔ ایک انعام ابھی بھی رہ گیا حافظ صاحب سے، اور وہ حافظ صاحب نے نہیں سوچا، چلو ہم سوچ لیتے ہیں۔ سوچنا ہے بھائی، ایک انعام رہ گیا ہے، بھلا کون سا؟ حضرت حافظ صاحب کا انعام رہ گیا ہے۔ یہ سارا گلشن تو انہی کا لگایا ہے نا۔ وہ اللہ کے بندو اپنی عادتیں بدلو، وہ اہل حدیثوں اپنے طریقے بدلو۔ اپنے بچوں کو عیدی دیتے ہو، مسجد کے امام کو، مسجد کے خطیب کو، مسجد کے قاری کو، مسجد کے بچوں کو اور مسجد کے خادم کو بھی عیدی دیا کرو۔ قرائے کرام کی ازواج مطہرات کو بھی دیا کرو۔ وہ آپ کی بیٹیاں ہیں، وہ اس زمانے کی بڑی خدمت گزار ہیں، جو معلمات پڑھاتی ہیں، ترجمہ پڑھاتی ہیں، جو یہاں پر آ کے ناظرہ پڑھاتی ہیں، جو کہ ہماری بچوں بیٹیوں کو قرآن پڑھاتی ہیں، ان کو بھی عیدی دیا کرو نا۔ سارے ٹبر کے کپڑے خریدتے ہو، اللہ سلامت رکھے، ایک سوٹ قاری صاحب کا بھی خریدنا۔ سارے شہر کو انعام مل گئے، میرے قاری صاحب کو انعام نہیں ملا۔ ابھی میں تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ ان کا انعام بھی اکٹھا کرتا ہوں۔ تیار رہنا، تے خیال رکھنا کوئی اٹھ کے نہ جاوے۔ انشاءاللہ آج انعام لینا ہے ہم نے، پہلے نہیں لیا، 3 سال ہے جی، الحمدللہ۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو بھی، ہمیں بھی اللہ اسی جگہ بٹھائے رکھے، اور جب اٹھائے تو یہاں سے ہی اٹھا لے، اسی زندگی میں اللہ خیر کر دے۔ انشاءاللہ آج قاری صاحب کا مسجد کا انعام بھی لینا ہے۔ میں نے 7واں عمل بتایا، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہا کرو۔ ایک چھوٹی سی نیکی بتاتا ہوں، اگلے رمضان سے پہلے بھاگ لگ جائیں گے۔ پتہ ہے کیا کرو؟ آج کے بعد گھر میں جا کے نا، جیب میں جو سکے ہیں، سارے پیسے آپ کے سکے خرچ نہ کرنا، سارا سال خرچ نہ کرنا۔ گھر میں برتن لو، اس میں ڈالتے جاؤ، بچے کو بھی کہو، بیٹی کو بھی کہو، بہو کو بھی کہو، داماد کو بھی کہو، اپنے گھر والوں کو بھی کہو، سکے اس برتن میں ڈالو، پورا سال اس کا ڈھکن نہیں کھولنا۔ اگلے سال میں، اگلے رمضان میں خدا آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، وہ سارے سکے اٹھانا، مسجد میں لا کے جمع کروانا، اور کونے میں بیٹھ کے دعا کرنا، مولا میں نے اپنے سارے سکے تجھے دے دیے، میں بھی تیرا چھوٹا سا کھوٹا سکہ ہوں، اللہ مجھے بھی قبول فرما۔ اللہ کی قسم رب راضی ہو جائے گا، میرا رب اسی بات میں معاف کر دے گا۔ اور لوگوں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہا کرو۔ اپنے گھر کا سالن بڑھ جائے نا، کسی غریب کو دے دیا کرو۔ اپنے پرانے کپڑے نا محلے کے کسی غریب کو دیا کرو۔ اپنے جوتا جب کام کا نہ رہنا، آپ کے کام کا نہ رہے، کسی غریب کو دے دیا کرو۔ اپنے بستر پرانے جب ہو جائے نا، کسی غریب کی بیٹی کو دے دیا کرو۔ جب اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرو نا، کسی غریب کی بیٹی کے کپڑے بھی لے لیا کرو۔ ہاں ہاں ہاں، جب اپنے بیٹے کا نکاح کرو نا، کسی غریب کے لیے بھی تھوڑے پیسے بچا کے اسی دن کسی غریب کے گھر میں پہنچایا کرو۔ اور تو اور میرے بھائیوں بہنوں بیٹیوں سننے والوں، اور اس کیمرے کے ذریعے جہاں جہاں پیغام پہنچے، چھوٹے چھوٹے عمل کیا کرو۔ اپنے گھر میں جو روٹیاں بڑھ جائیں نا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اپنے گھر کی چھت پہ کہیں چھاؤں میں رکھ دیا کرو۔ اللہ کی مخلوق آئے گی، چھوٹی چڑیا آئے گی، کھانا کھائے گی، دانا چنے گی، ساتھ پانی بھی رکھ دیا۔ یہ مہمان آیا، بن بلائے آیا، آ کے چوغا اٹھا کے لے گیا، پانی بھی لے گیا، پی کے سیر ہو کے چلا گیا۔
اللہ کی قسم اتنی بڑی دعا دے گا آپ کا میرا انجام بالخیر ہو جائے گا۔ کیا بتایا؟ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہا کرو، معلوم نہیں کہاں پہ گاڑی رک جانی ہے، معلوم نہیں کہاں پہ گھڑی رک جانی ہے، معلوم نہیں کہاں چابی عمر دی مک جانی ہے۔ حضرات، آٹھواں عمل بڑا ہی آسان ہے۔ اپنی نیتیں ٹھیک کرو، اپنے اندر کا انسان مسلمان کرو، اپنے کلیجے اپنے دل صاف کرو۔ دنیا کا سب سے زیادہ پیسہ چہروں پر لگتا ہے، سب سے بڑی انڈسٹری میک اپ کی انڈسٹری ہے، لوگ لاکھوں روپے کے میک اپ کرواتے ہیں، چہرے سجاتے ہیں، بال بناتے ہیں، سرخیاں پاؤڈر لگاتے ہیں، سرمے لگاتے ہیں، صفائیاں کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، صاف ستھرا انسان ہو کے رہنا چاہیے، لیکن کون سا چہرہ صاف کیا ہے؟ جس پہ نظر بندوں کی پڑنی ہے اس کو صاف کر لیا، اور دل صاف کیوں نہیں کیا جس پہ نظر رب کی پڑنی ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن اللہ ينظر الى اعمالکم وقلوبکم۔ اللہ تمہارے چہرے نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مال دولت نہیں دیکھتا، اللہ تیری گاڑی نہیں دیکھتا، اللہ تیرا بنگلہ نہیں دیکھتا، اللہ تیرا کوٹھی مکان نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے تیرے اعمال کو، دیکھتا ہے تیرے دل کلیجے کو دیکھتا ہے۔ اپنا اندر ٹھیک کرو، اپنی نیتیں اچھی کرو۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ مسجد دی نہ مندر دی، گل ساری اندر دی۔ اندر ٹھیک کرو میرے بھائیوں، نیتیں اچھی کرو، اندر باہر سے ایک ہو جاؤ۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جس کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں اللہ اس کو موت بھی اچھی عطا کر دیتا ہے۔ حضرات، آٹھواں عمل بتایا، اچھی نیتوں کو بھاگ لگتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ واہ فاروق تیری عظمت کو سلام، واہ ابن خطاب تیری سوچ کو سلام۔ سوچا تو کتنا پیارا سوچا، اللہ کی محبت کی انتہا یہ ہے، کہا مولا موت دینا تو اپنے راستے میں شہادت کی دینا، اور نبی پاک سے محبت کی انتہا یہ ہے، کہا اللہ موت دینا تو نبی کے شہر میں دینا۔ موت شہادت کی جگہ پیغمبر کے شہر کی۔ سیانے صحابہ تھے، دوست تھے، کہنے لگے عمر بس کر، یہ دعا پوری نہیں ہونی، تجھے پتہ ہے نا دو کاموں میں ایک کام ہو سکتا ہے، اگر شہادت لینی ہے مدینے سے باہر جانا پڑے گا، اور اگر مدینہ لینا ہے تو پھر موت شہادت کی نہیں مل سکتی، جہاد مدینے میں نہیں ہو سکتا، باہر جا کے لڑنا پڑے گا۔ دونوں باتیں کنٹراڈکٹری ہیں، دونوں باتیں ایک دوسرے سے تصادم ہیں، دونوں باتیں آپس میں میچ نہیں کرتی، یہ نہیں ہو سکتا، نہ مانگ نہ مانگ۔ لیکن جس کی نیت سچی ہوتی ہے، توجہ کرنا فاروق کی نیت کتنی سچی ہوگی۔ آپ پھر پڑھا نا، موت کا وقت آیا، اللہ نے موت شہادت کی دی، دو چیزیں اللہ سے مانگی تھیں، گنتے جائیے۔ نمبر ایک موت ملی شہادت کی، نمبر دو شہر ملا نبی کا، نمبر تین مصلی ملا نبی کا، نمبر چار مسجد ملی نبی کی، نمبر پانچ نماز ملی نبی کی، نمبر چھ ساتھ ملا قبر میں نبی
नबी का। नंबर 7, प्यारे नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन सबसे पहले मेरी कब्र को खोला जाएगा, मैं निकलूँगा, फिर मेरे साथ वाली कब्र सिद्दीक़ अकबर की खुलेगी, मेरे दाएं हाथ में सिद्दीक़ का हाथ होगा, वो चलेंगे, और फिर मेरे बाएं हाथ वाली कब्र खुलेगी, मेरे बाएं हाथ में फ़ारूक का हाथ होगा, और ये फ़ारूक मेरे हाथ में हाथ डाल के मेरा हाथ पकड़ के अल्लाह की जन्नतों में चला जाएगा। ओ क़यामत का साथ मिला नबी का, और फिर जन्नत में साथ मिला नबी का। 8 चीज़ें अल्लाह ने दी, मांगी कितनी थी? 2, मिली कितनी? 8। भला किसे? जिसकी नीयत अच्छी होती है, जिसका मन अच्छा होता है, जिसका अंदर बाहर एक होता है। हजरात, 9वां अमल 8 हो गए। नौवां और आखिरी अमल, अल्लाह मुझे आपको तौफीक दे। पता है मैंने बात कहाँ से शुरू की थी? अल्लाह से दुआ की थी, मौला आपका मेरा अंजाम अच्छा कर दे। हजरात, अगर अच्छी मौत चाहते हो ना, बड़ी ज़िम्मेदारी से बात बता रहा हूँ, अपनी मजलिस अच्छी कर लो, उठना बैठना अच्छा कर लो। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, अगर आज पता करना है ना कि मैंने मरने के बाद कहाँ जाना है, मेरा अंजाम क्या होगा, अपने दाएं बाएं देखो कौन लोग हैं, कहाँ बैठते हो, किन से दोस्ती है, किन से रिश्ते हैं, किन से मोहब्बतें हैं, किन की मजलिसें हैं। कायनात के इमाम ने कहा था कि इंसान अलमरउ अला दीनी खलीली ही, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, जैसा दोस्त वैसा दीन, जैसा दीन वैसा अंजाम, जैसी मजलिस वैसा अंजाम। सिर्फ एक बात बताता हूँ, लंबी बात नहीं करता। अबू ज़ुरा सहाबी हैं, अबू ज़ुरा रहमतुल्लाहि अलैह मुहद्दिस हैं, माफ़ करना, बहुत बड़े मुहद्दिस, इमाम बुखारी के उस्ताद, इमाम मुस्लिम के उस्ताद, इमाम अबू दाऊद के उस्ताद, इतना बड़ा हदीस का इमाम, बीमार हो गए। लोग उनकी बीमार पुरसी के लिए आए। अब साफ जाहिर है ताजर बीमार होगा, ताजर पूछने आएगा, सियासतदान बीमार होगा, सियासतदान पूछने आएगा, बड़ा समाजी रुकन बीमार होगा, महल्ले इलाके वाले आएंगे, जैसा बंदा वैसे मेहमान। ये मुहद्दिस है, किस्मत वाला है, ख़ुद भी हदीस पढ़ाता है, असातिज़ा भी हदीस पढ़ाते हैं, तलबा भी हदीस पढ़ाते हैं, दोस्त भी हदीस पढ़ाते हैं, अपने बेगाने भी हदीस पढ़ाते हैं, सर्कल सारा हदीस के पढ़ाने वालों का है। बीमार हो गए, सामने आके मेहमान बैठे, सारे ही मुहद्दिस हैं। अंदाज़ा लगाया हमारे भाई का आखिरी वक़्त आ गया है, एक दूसरे से बात करने लगे, कोई नसीहत करते हैं ताकि इनकी ज़ुबान पे कलमा जारी हो जाए। प्यारे नबी की एक हदीस पढ़ना शुरू की। मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन काना आखिरु कलामी ही, जिसकी ज़िंदगी का आखिरी कलमा, आखिरी कलमा, यहाँ पे आके एक मुहद्दिस भी रुक गया, दूसरे ने पढ़ा वो भी रुक गया, तीसरे ने पढ़ा वो भी रुक गया। ये बीमार मुहद्दिस समझ रहे शायद इनको हदीस याद नहीं आ रही, बार बार सारे जानबूझ के रुक रहे हैं। मन काना आखिरु कलामी, आगे नहीं पढ़ते। ये मुहद्दिस हाथ का इशारा करके कहते हैं आप ठहरिए मैं पढ़ता हूँ। मन काना आखिरु कलामी ही ला इलाहा इल्लल्लाह। मुहद्दिसीन बताते हैं उसने ला इलाहा इल्लल्लाह तक पढ़ा था, मौत आ गई, आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो गया। साथ बैठे मुहद्दिसीन ने पढ़ा दखलल जन्नता, हदीस मुकम्मल हो गई, ये जन्नतों का मालिक बन गया। कब के जब दोस्त अच्छे हैं, मजलिस अच्छी है, साथ अच्छा है, काम अच्छे हैं, आमाल अच्छे हैं। हजरात मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो चुकी है, अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। आज से पहले कभी मैंने आपसे ये दरख्वास्त नहीं की,
لیکن آج درخواست ضرور کروں گا اور دل سے درخواست کروں گا، دعا بھی کروں گا، اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ یہ جس مسجد میں آپ تشریف فرما ہیں، جہاں 100 حافظ قرآن، اللہ اکبر، 100 حافظ قرآن دن رات پڑھتا ہے، باقی طلبہ و طالبات علیحدہ ہیں، اور میں نے آج ہی اندازہ لگایا، حفظ کرتے کرتے ایک بچہ نا کم از کم 100 مرتبہ قرآن پڑھتا ہے۔ ایک طالب علم جتنی دیر میں حفظ کرتا ہے کم از کم 100 مرتبہ سارے سپارے دہراتا ہے۔ میں نے بھی اللہ کے فضل و کرم سے حفظ کیا ہے، مجھے یاد ہے، بار بار سنانا۔ معنی یہ ہے کہ ایک حافظ قرآن اپنے حفظ کے دوران 100 مرتبہ قرآن پڑھے، 100 حفاظ کرام 10,000 قرآن پڑھیں گے۔ وہ جگہ کتنی مقدس ہے، وہ اساتذہ کتنے بابرکت ہیں، وہ انتظامیہ کتنی بھلی ہے، وہ مسجد کتنی کرموں والی ہے، وہ مدرسہ کتنے نصیبوں والا ہے، جہاں دن رات اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اور اس مسجد میں آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، جلسے جمعے بھی سنتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ پھر اس مسجد کا ہمارے اوپر حق ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ بولتے نہیں۔ اور میں نے ابھی شیخ سے پوچھا ہے، پیارے بھائی حافظ فیصل صاحب سے، فرماتے ہیں 2.25 لاکھ روپیہ، 2.25 لاکھ روپیہ ایک مہینے کا خرچہ ہے۔ مجھے سمجھ آتی ہے، میں لاہور میں رہتا ہوں، میں 5 بندوں کی فیملی کا ہوں، 3 میرے بچے ہیں، سلامت رہیں، میرے گھر والے ہیں، اور ہمارا 1 لاکھ روپے کے قریب مہینے کا خرچہ ہے۔ تو یہ تو 100 بچہ ہے، یہ تو اساتذہ ہیں، یہ تو پنکھے ہیں، بجلیاں ہیں، سہولتیں ہیں، اتنا تو ہوتا ہوگا، یقیناً ہوتا ہوگا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا؟ دینا کس نے ہے؟ ہوں نہیں بول دے، کس نے دینا ہے؟ لوروں کٹھا کر کے بھیج دیے تھوڑے واسطے، کرما والو نمازاں تسی پڑھ دے جے، جلسے تسی سن دے جے، نعرے تسی لان دے جے، انعام تسی لین دے جے، تے پیسے لوروں تے نہیں آنے تے نہ سعودیہ تو آنے نے، وہ ویسے ہی بند ہو گئے نے۔ تو یہ کس نے دینے؟ ہم نے۔ چھوٹا بچہ کہندا اللہ نے دینے نے، تے کرما والو تانوں بھی تے اللہ نے دیتے نے نا۔ میرا یہ بڑی خواہش ہے، 2.25 لاکھ کا مطلب ہے تقریباً سارے سال کا 17 لاکھ روپیہ، کوئی زیادہ میرا خیال ہے بڑی رقم نہیں ہے۔ حضرت ربانی بھی تشریف لائے ہیں، چھوٹے چھوٹے نوٹ نہ شروع کریں، شاباش کرما لیا۔ جی حضرت ربانی کا استقبال میں کرتا ہوں۔ ہمارے پیارے، ہمارے دلوں کی دھڑکن، آپ کے ہمارے مسلک کی آن شان اور پہچان جناب قاری محمد حنیف ربانی حافظہ اللہ تعالی متعن اللہ بطول حیاتہ، اللہ ایمان والی، صحت والی، خوشیوں والی، برکتوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ حضرات، حضرت ربانی کے خطاب سے پہلے 17 لاکھ روپیہ اکٹھا کرنا ہے انشاءاللہ۔ میرا خیال ہے آدھا آدھا کر لیتے ہیں، آدھا ہماری مائیں بہنیں بھیج دیتی ہیں، آدھا آپ مرد دے دیں۔ اللہ نے بڑا بڑا رزق دیا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے اعلان میں کرتا ہوں، نام آپ نے لکھواتے جانا ہے۔ قاری صاحب سے درخواست کروں گا کہ ابھی ان کے نام لکھیں، وعدے میں کرواتا ہوں 27ویں رات میں جنت کے سودے، جنت کی بہاریں، جنت کے انعامات، جنت کے محلات میں اللہ سونے رب رحمان سے دعا کرتا ہوں،
آپ نے ہاتھ کھڑے کرتے جانا ہے. میری بہنوں بیٹیوں نے اپنے زیورات بھیجنے ہیں. انشاءاللہ آسمان والے سے دعا کرتے ہیں مولا جو میری بہن زیور دے اللہ دنیا میں اگلے رمضان سے پہلے اس کا وہ زیور دنیا میں بھی واپس کرنا, اللہ اسے کئی گنا بہتر اس کو جنت میں بھی زیور عطا کرنا. آئیں گے انشاءاللہ, میری مائیں بہنیں ہمارا بھرم رکھیں گی. اس پوری مجلس میں کوئی ایسا اللہ کا بندہ موجود ہے جو آج ہاتھ کھڑا کر کے اعلان کرے کہ میں 1 لاکھ روپیہ اس مدرسے کے لیے وقف کرتا ہوں؟ اگر اللہ نے کسی کو توفیق دی ہے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس کا محل آج ہی جنتوں میں بنوا دے. صرف 1 لاکھ روپیہ مہینے کا 8,000 کوئی بڑی رقم نہیں ہے. اللہ نے بڑا بڑا دیا ہے, اللہ اور بھی دے گا. ہے حوصلہ کسی میں, ہے کسی کے اندر اتنی ہمت؟ آپ آئیے نا, نام لکھواتے جائیے. جیسے اللہ نے توفیق دی ہے ویسے اللہ کے گھر میں دینا ہے. میری یا حافظ صاحب کی ذات کو نہیں دینا, اور دینا ہے انشاءاللہ. ہم اعلان آگے بڑھاتے جاتے ہیں, کوشش کریں نام لکھواتے جائیں. میری کوئی اگر بہن بھیجے گی نا اپنے ہاتھ کا زیور وہ 1 لاکھ کا ہے, اپنے کان کا زیور وہ 1 لاکھ کا ہے, حتیٰ کہ اپنے ناک کا زیور بھیجے وہ بھی تقریباً 1 لاکھ کا ہے. سونا مہنگا ہوا فائدہ مسجد کو ہوگا انشاءاللہ. ہے بھئی میرا کوئی بھائی جو 1 لاکھ روپے کا اعلان کرے اور وعدہ کرے؟ بچے یہ ابھی پیسے لے کے نہ آئیں, یہ میں آپ سے لیتا ہوں لیکن آپ ہماری ترتیب خراب کر رہے ہیں. ہر بندے سے پیسے لیں گے لیکن ترتیب ٹھیک رکھے. 1 لاکھ کا اعلان کسی نے نہیں کرنا. اللہ توفیق دینا, اللہ سے دل بھی مانگو, اللہ سے دولت بھی مانگو. چلو کام تھوڑا چھوٹا کر دیتے ہیں, 50 ہزار والے 2 بندے اعلان کر دیں تاکہ ہم نے جو کہا وہ 1 لاکھ پورا ہو جائے. ہے کوئی میرا پیارا بھائی, ہے کوئی میرا دوست یہاں پہ؟ 50 ہزار کون سی قیمت ہے؟ بسم اللہ جی. حافظ سلطان صاحب نے اعلان کر دیا, اللہ ان کو جزائے خیر دے. یہ پورا کرے نا, ساتھ ایک اور 50 والا, یہ بائیں جانب سے آئے ہیں, کوئی دائیں جانب سے میرا بھائی 50 ہزار کا اعلان سامنے سے کوئی میرا بھائی اعلان کرے اللہ کے گھر کے لیے اور محل لے اللہ کی جنتوں میں. کوئی بڑا اعلان نہیں ہے. میں کہنے لگا تھا 4,000 روپیہ مہینہ بنتا ہے, چلو مہینے کا دے دینا 4-5 ہزار روپیہ, اور سارے سال کا 50,000 روپیہ. ایک 50,000 کا اعلان ہو گیا. کوئی اور دوسرا؟ جی حاجی صاحب نے جی 50,000 کا, یہ اسی مسجد کے نمازی اعلان ہو گیا. 50,000 یہ بھی ہو گیا. آئیے نا باقی لوگوں کو بھی حصہ دیتے ہیں. اب میں اعلان اور تھوڑا سا چھوٹا کرتا ہوں, زیادہ لوگ آنے چاہیے. اب اعلان ہو گیا 25,000 روپے سالانہ کا جو اس مرکز کو دے. مہینے کا 2,000 بنتا ہے صرف اور صرف. 25,000 روپیہ سالانہ. کوئی میرا پیارا بھائی ہاتھ کھڑا کرے اور رب کے گھر میں بیٹھ کے وعدہ کرے. میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کی جنتوں میں اس کا محل تعمیر کر دے, اپنے فرشتوں کو حکم دے دے. آج ہی بسم اللہ 25,000 کا اعلان آ گیا. اللہ جزائے خیر. یہ نام لکھتے جا رہے ہیں جی. 25,000 کا اعلان آیا جی. دوسرا اعلان کون سا ہے؟ 25,000 کا دوسرا اعلان. صرف 5 منٹ کی میں نے آپ سے اجازت لینی ہے, پھر حضرت ربانی کا خطاب شروع ہونا ہے. ہاں کوئی ذہن میں ہے 25,000 کی میں نے بات کی ہے, سال کا 25,000 مانا مہینے کا 2,000. کوئی وعدہ کر سکتا ہے, چھوٹی سی تنخواہ والا بھی کر سکتا ہے, لیکن اللہ سے حوصلہ مانگو. کوئی ہے جو 25,000 کا دوسرا اعلان کرے؟ چلے میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا, 25,000 والے 4 بندے پورے ہو جائیں, میں اگلا اعلان شروع کر دوں گا اللہ کی توفیق سے. ابھی کوئی سونا نہیں آیا, کوئی زیور نہیں آیا, کوئی میری ماں بہن نے اپنی نیکیوں کا نام نہیں لکھوایا. ہم سارے مل کے دعا کریں گے اپنی اس بیٹی کے لیے جو آج قربانی دے. 25,000 کا ایک اعلان آ گیا جی. دوسرا اعلان کون سا ہے؟ اللہ سلامت رکھے, تا قیامت رکھے, آباد رکھے, شاد رکھے. دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہو, اپنی طرف دیکھو نا, اپنا اعلان کریے نا. 25,000 کا دوسرا اعلان جی. میرا کوئی بھائی ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اتنا دے کوئی لوڑ تھوڑ کبھی باقی نہ رہے. باؤ عرفان صاحب نے ماشاءاللہ, اللہ ان کو جزائے خیر دے, ہمارا جو معاملہ رہ گیا تھا انہوں نے بھرم پورا کر دیا. پہلا اعلان 1 لاکھ روپے کا کیا تھا, باؤ عرفان صاحب نے 1 لاکھ روپیہ دیا. اللہ ان کو جزائے خیر دے, سلامت رکھے. 25,000 والے رہتے ہیں, ابھی 3 بندے رہتے ہیں. ایک اعلان ہوا. دوسرا جی
قاری وحید صاحب، طاری وحید صاحب ماشاءاللہ 50,000 کا ایک اور اعلان، اطاری بھائی ہمارے 50,000 جی ماشاءاللہ. کون ہے؟ 25,000 بزرگ. کتنا اعلان ہے جی؟ جی ہاں 25,000 کا ایک اور اعلان آ گیا. اللہ جزائے خیر دے. 2 ہو گئے 25,000 والے. تیسرا اعلان کون کرے گا؟ یہ کام ملنا نہیں، یہ بھاگتا جا رہا ہے یہ اللہ کے دین کے لیے. جی سامنے ایک ہمارے بھائی ہیں، کیمرہ ان پہ بھی لگائیے جی. اللہ کا کیمرہ تو لگ چکا ہے ماشاءاللہ. ہاتھ کھڑا کرے نا. کون ہے میرے بھائی سامنے جو تیسرا اعلان کر رہے ہیں؟ یہ سامنے بیٹھے ہیں. اللہ جزائے خیر دے. نام لکھوا لیں. اللہ نے تو فرشتوں نے تو لکھ لیا. تیسرا اعلان بھی 25,000 کا ہو گیا. اللہ جزائے خیر دے. آخری اعلان رہ گیا 25,000 کا. وہ بسم اللہ وہ بیٹھے میرے پیارے بھائی 25,000. ایک اور ہمارے حافظ صاحب ہیں عمیر صاحب، عامر صاحب، ان کا بھی 25,000 آ گیا. آپ کا بھی 25,000. جی جو بھائی اعلان کر رہا ہے وہ آگے سٹیج پہ تشریف لائے. نام لکھوا دے. آگے نام آگے آ کے بتا دے نا. اللہ کی جنتوں کے قدم اٹھائے نا، بڑے سلامتی والے قدم ہیں. خود آ کے لکھوائیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. 25,000 والے پورے ہو گئے. ٹائم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. میں بڑا چھوٹا سا اعلان کرنے لگا ہوں. باؤ فیاض صاحب کا بھی ₹1,00,000 آ گیا جی. اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرا خیال ہے جو ہم نے اعلان کیا تھا اللہ نے بھرم رکھ لینا انشاءاللہ. 1,00,000 اور آ گیا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اور اس پہ بڑے ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے، بڑے ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے. بڑا چھوٹا سا اعلان کرنے لگا ہوں. جو میرا بھائی یہ کہتا ہے کہ میں 10,000 روپیہ دوں گا، صرف 10,000 روپیہ. اور میرے بھائیوں مہینے کا 1,000 نہیں بنتا، 800 روپیہ مہینے کا بنتا ہے. اب 10,000 کی باری شروع ہونے لگی ہے. کون ہے میرا بھائی جو اعلان کرتا ہے کہ میں سال میں 10,000 دوں گا؟ نام لکھتے جائیے جی جلدی جلدی. ایک نام آ گیا جی بسم اللہ. یہ 10 نام پورے کرنے ہیں. دوسرا نام وہ میرا پیارا بھائی کھڑا ہے اس کا نام آ گیا. وہ نام حافظ صاحب لکھیں ماشاءاللہ. خالد محمود صاحب 25,000 آ گیا جی. یہ لکھتے جائیے. ہاں 10,000 والے 2 بھائی ہو گئے. ملک ریاض صاحب 10,000 3 ہو گئے. چوتھا نام وہ نکر سے لکھیے. میرا پیارا بھائی 10,000 کا نام ہے. چوتھا نام آ گیا. 5واں نام کس کا ہے؟ نام 10,000 کے لیے 5واں نام لکھوائیے. اللہ آپ کو جزائے خیر اور برکت دے. اللہ آپ کو کوئی لوڑ توڑ باقی نہ رکھے. وہ نکر سے نام لکھ لیا. نعمان صاحب کا 25 اور آ گیا. اللہ جزائے خیر دے. جی ہاں 10,000 والے یہ میرا ایک پیارا بھائی بیٹھا ہے. یہ 10,000 ان کا بھی 10,000 کے 2 آ گئے. جزاکم اللہ. اللہ سلامت رکھے. 7 ہو گئے. 10,000 والے 3 رہ گئے. صرف 3 رہ گئے. ہاں جی کون ہے میرا بھائی جو 10,000 میں نام لکھوائے؟ صرف 3 نام باقی ہیں. بزرگوں جو سامنے سے ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں کیمرہ ہمارے سے ہٹائیے، ان پہ لے جائیے. نام پوچھئے. نام کیا ہے بابا جی کا 10,000 کا ہے؟ وہ سامنے میرے بھائی نام بتا دیں. نام کیا نام جی؟ عثمان غنی صاحب ماشاءاللہ 10,000. 8 ہو گئے. 9واں نام 10,000 کا. جلدی کریے کام ختم ہو گیا اللہ کی توفیق سے. کون ہے میرا بھائی 10,000 کا اعلان کرے گا؟ 9واں نام. جی یہاں کوئی ہاتھ کھڑا کر رہا ہے. کون صاحب ہیں جی بسم اللہ؟ وہ نہ ہاتھ کھڑا ہے جی. وہ دروازے سے لکھے بسم اللہ جی. 9واں نام 10,000 کا. آخری 10واں نام 10,000 کا 10واں نام. اللہ جزائے خیر دے. وہ باہر کھڑے ہیں. اللہ جزائے خیر دے. 10واں نام پورا ہو گیا. اب میں نے بات ختم کر دی. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. صرف 2 منٹ آپ نے لگانے. صرف 2 منٹ. آخری 2 منٹ. میں انتظامیہ سے معذرت کرتا ہوں. ہر میرا بھائی اپنی جگہ سے اٹھے. جتنی اللہ نے توفیق دی ہے 5,000 2,000 1,000 3,000. یہ پٹیاں ہٹائیے جی. چھوٹے چھوٹے بچے پٹیاں ہٹا دیجئے. آگے آئیے اور خود چل کے آئیے. بسم اللہ پڑھیے جی. یہ ماشاءاللہ جی دیکھیے. آپ نے کہا کہ مائیں بہنیں پیچھے رہ گئیں. نہیں بسم اللہ. ایک بہن نے اپنے ناک کا زیور بھیجا ہے. اللہ جزائے خیر دے قبول فرما لے. ہاں یہ پھٹیاں سائڈ پہ کیجئے. آئیے نا اٹھئے جلدی سے. اور جتنی اللہ نے توفیق دی ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے کٹھے کر کے لائیں. جلدی سے چلیے کر کے کٹھے لائیے. جی بسم اللہ جی ماشاءاللہ.
جی بسم اللہ بسم اللہ جزاکم اللہ. یہاں ڈھیر لگاتے جائیں جی. لائیے میرے بھائیوں, جتنا دیا اللہ نے لازمی دیجئے. جی ہاں, یہ پٹیاں سائیڈ پہ کرو بیٹا, راستہ چھوڑیے. بسم اللہ. آئیے جی جلدی سے آئیے. آخری اعلان کر رہا ہوں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جتنی رب نے توفیق دی ہے, رب سے سودا کرو, اپنی جیبیں خالی کرو, اللہ آپ کی جیبیں بھر دے گا, آپ کی تجوریاں بھر دے گا. چھوٹے چھوٹے بچے بھی لائیں, میرے پیارے بھائی بھی آئیں. السلام علیکم. کیا کہا ہے جی محترم نے؟ جاری کر رکھے جی. لائیں 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 ماشاءاللہ, اللہ جزائے خیر دے. مائیں بہنیں بیٹی یہاں بھی جلدی جلدی اکٹھے کر کے کوئی خوشخبری سنائیں, بھیجیں وہاں سے بھی ایک پوٹڑی باندھ کے. ایک بڑا حصہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی طرف سے بھی. اللہ بیٹیوں کو سلامت رکھنا, اللہ ہر کسی کی بیٹی کو سکون دینا. بسم اللہ جی. چھوٹا سا بیٹا اپنا حصہ دے کے جا رہا ہے. اور بھی آئیے جلدی سے جلدی سے. میں دیکھ رہا ہوں کوئی بڑے بڑے بھائی بیٹھے ہیں, اٹھئے نا ذرا. اللہ کے جنتوں کا سفر طے کیجئے, فاصلے پورے کیجئے, راستے چھوڑ دیجئے. باہر ایک دوست کھڑے ہو کے وہ کٹھے کر لیں, ماؤں بہنوں سے بھی کٹھے کر لیں. بسم اللہ جی. باری رکنی نہیں چاہیے, یہ ڈھیر لگنا چاہیے یہاں پہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے گھروں میں خوشیاں نصیب فرمائے, اللہ پریشانیاں دور کرے. بیٹھے آمین تو کہتے رہیے. بڑی قبولیت کا وقت ہے, 27ویں رات ہے, لیلۃ القدر کی راتوں میں سے ایک رات ہے, اور اعلان ہو رہا ہے رب کے دین کے لیے. میری آپ کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے, اللہ نے توفیق دے دی, ڈھیر لگا دیے. جزاکم اللہ. آئیے جلدی آگے بڑھیے, باہر سے بھی کٹھے کر کے لائیے, مائیں بہنیں بیٹیاں بھی کٹھے کر کے بھیجیں. اللہ سلامت رکھے, تا قیامت رکھے, آباد رکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جلدی سے آئیے ماشاءاللہ. یہ دیکھیے ہماری بہنوں بیٹیوں نے, اللہ ہماری بیٹیوں کے مستقبل اچھے کرنا. اللہ ہماری ماؤں کو اللہ یہ رات لیلۃ القدر والی نصیب کر دے. مولا ہم تیرے سے دعا کرتے ہیں اس رات کو لیلۃ القدر والی بنا دے. اللہ تیرے دین کا اتنا اچھا ماحول بنے. اللہ یہ تیرے بندے دیکھ دیوانہ وار تیرے گھر پہ خرچ کر رہے ہیں, اللہ ان کو کبھی کوئی لوڑ تھوڑ نہ آنے دینا. اللہ سب کی جھولیاں بھر دے. مولا سب کا بھلا سب کی خیر کر دے. اللہ سب کا بھلا سب کی خیر کر دے. اللہ جتنوں نے دیا ان کا کئی گنا لوٹا دے, نہیں دیا ان کو دینے کی توفیق دے دے. مولا سب کا بھلا سب کی خیر کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.